नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में वोट शुमारी का काम जारी। बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कामयाबी की और गामजन, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में चल रही है आगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने पर जोर। नई दिल्ली में माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर दिव्यांग जनों को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक कौमी अवार्ड किए अता। जम्मू कश्मीर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की तकरीबात का एलजी मनोज सिन्हा ने किया आगाज़। जम्मू में हुई तकरीब पर जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को समाज के साथ बराबर अंदाज में चलने का मौका फराहम करने का दोहराया सरकार का वादा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में वादी के तमाम अजला में तकरीबात का सिलसिला जारी। लोगों को दी जा रही है मरकज़ की फलाही स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी। अब खबरें तफसील के साथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में वोट शुमारी का काम जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दूसरी पार्टियों से सबकत बनाए हुए है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान की 200 असेंबली नशस्तों में से 199 नशस्तों पर वोट डाले गए थे, जबकि एक नशस्त पर एक उम्मीदवार के फौत होने की वजह से चुनाव मुलतवी किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नताइज से ये इशारा मिलता है कि मुल्क के लोग गुड गवर्नेंस और तरक्की के साथ हैं, और उन्होंने इन रियासतों के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मोदी ने पार्टी कारकुनों का भी शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि आज के चुनाव नताइज ने यह साबित कर दिया है कि जाति के नाम पर बांटने की सियासत ख़त्म हो चुकी है और नया भारत कारकर्दगी की सियासत में यकीन रखता है। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मैंडेट हम कबूल करते हैं और ख्यालात की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने तेलंगाना के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज आए चुनाव नताइज पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। आज के दिन तो वो मुबारकबादी के हकदार है। आज उन्होंने हिंदुस्तान में अच्छा शो दिखाया। तो इलेक्शन तो यही है कि जो जीतता है वो सरदार, और हम मुबारकबादी देते हैं वजीर आजम हिंद को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने आज उनकी पार्टी अगर जीत की तरफ जा रही है तो लोग उनको इत्मीनान दे रहे हैं ना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर दिव्यांग जनों को बाइख्तियार बनाए जाने से मुतल्लिक कौमी अवार्ड्स अता करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया की 15% आबादी दिव्यांग जनों पर मुश्तमिल है और उन्हें परेशानियों से बाहर लाना अव्वलीन तरजीह है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनकी ज़बरदस्त जद्दोजहद और कामयाबी लोगों के लिए एक तहरीक का बाइस है। इस मौके पर उनको बाइख्तियार बनाने की समत नुमाया कारकर्दगी और काम के सिले पे मुख्तलिफ अफराद, इदारों, तंजीमों, रियासतों और ज़िलों को मजमूई तौर पर 30 अवार्ड्स दिए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए समाजी इंसाफ महकमे के वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग जन लाजमी इंसानी वसाइल की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि 1 करोड़ से ज़ायद मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए 100% काम किया गया है। अभिनव थिएटर जम्मू में 32वें वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की तकरीब का इफ्तिताह करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने वायदा किया है कि यूटी के सभी जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को समाज के साथ बराबर अंदाज में चलने का मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्हें जिस्मानी मसाइल हैं, ताहम वो हर शोबे में अपना किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले तमाम कवानीन और हकूक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए थे, लेकिन अब ये तमाम हकूक और कवानीन लागू किए गए हैं। अभिनंदन होम सोलिना श्रीनगर में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। समाजी बहबूद महकमे ने जम्मू कश्मीर रिहेबिलिटेशन काउंसिल के इश्तराक से इस तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में स्कूली बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा के अलावा दीगर कई लोगों ने शिरकत की। तकरीब पर एडिशनल डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया जिस्मानी तौर माजूर बच्चों और दीगर लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का वादाबंद है। इस मौके पर जिस्मानी तौर ख़ास बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए। आलमी डिसेबिलिटी डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट की तरफ से भी आज श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जीआर सोफी इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। आरटीआई मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट और ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शौकत अहमद लोन ने इस मौके पर सरकार से अपील की कि वो RPWD एक्ट को लागू करे।
ورلڈ میڈیکیئر سوسائٹی کی طرف سے آج بیمینا سری نگر میں ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی. تقریب کے دوران مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مقررین نے جسمانی طور ناخیز افراد کے ساتھ ہمدردی برتنے اور ان کی مدد کرنے پر زور دیا. اس دوران تقریب میں بحث و مباحثے کا بھی ایک سیشن ہوا. ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑا علاقے میں ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے اہتمام سے آج ایک نجی ادارے میں جسمانی طور خاص افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر طلباء نے ایک کلچرل پروگرام بھی پیش کیا. جسمانی طور ناخیز افراد کے ایک گروپ نے آج سری نگر میں اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کیا. JNK ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن کے بینر تلے احتجاج کر رہے ان لوگوں نے الزام لگایا کہ مرکزی سرکار جسمانی طور معذور افراد کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. جسمانی طور معذور لوگوں کے عالمی دن پر احتجاج کرنے والے ان لوگوں نے ایک بار پھر سرکار کی توجہ ان کے مسائل کی طرف سے مبذول کرائی ہے. پلوامہ ضلع کے کئی پنچایتوں میں آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے. ان پروگراموں کے دوران یاترا وین نے آڈیو ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو مرکز کی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی. اس موقع پر لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ویڈیو میسج بھی سنی. بہت ہی فائدہ ہوا لوگوں کو. جو بھی اسکیم سرکار کی طرف سے لانچ ہوئی مرکزی سرکار کی طرف سے اس سے بہت فائدہ ہوا لوگوں کو. چاہے PM کسان ہو, چاہے KCC ہو, چاہے اور بھی چاہے گھر گھر نال ہو, بہت زیادہ اسکیم جتنے بھی اسکیم ہے اس سے بہت فائدہ ہوا لوگوں کو. حلقے ناگندر پہ جیسے مطلب سارے کشمیر میں ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. جیسے لوگوں کو PM کسان ملتا ہے, جیسے لوگوں کو KCC ملتا ہے, اولڈ ایج پینشن ہے, جو بھی اسکیم ہے مرکز کی طرف سے اس کو بھرپور لاف جو ہے بھرپور فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ضلع کلگام کے چوگام, چورٹ, کھارکنڈ اور دیگر کئی دیہات میں لوگوں کو آج مرکز کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا گیا. وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں ان دیہاتوں میں آج IEC وین پہنچی. ادھر بڑگام ضلع میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں سرگرمیاں جاری ہیں. یاترا کی گاڑی آج پارنوا بلاک پہنچی. یہاں موجود لوگوں کو مرکز کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی. وین کے وہاں پہنچنے پر اسکولی بچوں, مقامی لوگوں اور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر نے وین پر پھول برسائے. وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں آج بارہمولہ ضلع میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری رہا. لوگوں کو مرکز کی مختلف فلاحی اسکیموں کی جانکاری فراہم کرنے کے لیے IEC وین آج رفیع آباد کے روہامہ بلاک پہنچی. اس موقع پر کافی تعداد میں لوگوں نے ان اسکیموں کی جانکاری حاصل کی. اس پروگرام میں بنیادی عوامی نمائندوں اور مختلف محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی. نگینہ انٹرنیشنل کی طرف سے آج بلواڑ سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی. تقریب کی صدارت معروف ادیب رفیق راز نے کی. اس تقریب کے دوران نگینہ انٹرنیشنل کے تازہ شمارے سمیت کئی دیگر کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی. تقریب پر اور لوگوں کے علاوہ نگینہ انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر وحشی سعید بھی موجود رہے. تقریب کے دوران زبان و ادب کی ترویج اور صحافت کے میدان میں اہم کردار ادا کرنے والی کئی شخصیات کی عزت افزائی بھی کی گئی. ریپورہ لار گاندربل میں آزاد ڈرامٹک کلچرل کلب کی طرف سے کشمیر تھیٹر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے تھیٹر شائقین کی کافی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے تھیٹر کی اہمیت اجاگر کی. اس کانفرنس کے دوران کئی سیشن منعقد ہوئے. جموں کشمیر پولیس نے زالورہ سوپور میں پیش آئے قتل کے معاملے کو حل کیا ہے. ممبئی سوپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے SSP سوپور شبیر نواب نے کہا کہ جمعے کے روز زالورہ کے ریاض احمد میر کے اہل خانہ نے ریاض احمد کے غائب ہونے کی رپورٹ پولیس کے پاس درج کرائی. انہوں نے کہا کہ اس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن ممبئی کے SHO بلال کھانڈے نے ان کی تلاش شروع کر دی اور مقتول کی لاش ان کے گھر کے نزدیک ملی. انہوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن ممبئی میں کیس دائر کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی. اس دوران پتہ چلا کہ مقتول ریاض کی بیوی کے کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مقتول کی بیوی اور اس کے عاشق نے ریاض احمد کو قتل کر دیا. ان کے مطابق ان دونوں نے جرم قبول کیا ہے اور ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے. مرکزی وزارت خزانہ کے سیکریٹری نے آج پامپور سیفران پروڈیوسرز کمپنی لیتپورہ کا دورہ کیا. انہوں نے وہاں زعفران صنعت کے فروغ کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. ان کے ہمراہ کئی اعلیٰ افسران بھی تھے. اس موقع پر سیکریٹری نے وہاں قائم کیے گئے مختلف اسٹالوں کا معائنہ کیا.
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جہاں آج ملک کے دیگر حصوں کے لوگ جمہوریت کے فائدے اٹھا رہے ہیں، وہیں جموں کشمیر کے لوگ جمہوریت سے محروم ہیں۔ وہ آج ٹکری ادھمپور میں پارٹی کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پنچایتی، بلدیاتی اور اسمبلی انتخابات سے محروم رکھا گیا ہے۔ کنونشن سے پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے وادی کشمیر میں بجلی کی قلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بجلی صورتحال میں فوری طور بہتری لانے کی سرکار سے اپیل کی ہے۔ کپواڑہ میں پارٹی کے ایک روزہ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ گناگوں مسائل سے دوچار ہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ اوڑی علاقے کے لوگوں کے مسائل کو آج تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ نامبلا اوڑی علاقے میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج منعقدہ ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ گناگوں مشکلات سے دوچار ہیں اور بنیادی سہولیات کا بھی علاقے میں فقدان ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج صفائی ستھرائی کے ایک مہم کا اہتمام کیا۔ بندوق ہار محلہ، ریناواری اور پاندش علاقوں میں اس مہم کی شروعات کی گئی۔ اس موقع پر ایس ایم سی کے کئی عہدیداران بھی موجود رہے۔ اس دوران مختلف مقامات سے کوڑا کرکٹ اور دیگر گندگی کو صاف کیا گیا۔ محکمہ زراعت کشمیر کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے آج جیل ڈل کے اندرونی علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وہاں کے سبزی اگانے والوں کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کا محکمہ ڈل جھیل کے اندر سبزی اگانے والے کسانوں کو ہر ممکن تکنیکی معاونت فراہم کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈل جھیل میں اگنے والی سبزیوں کی الگ ہی اہمیت ہے۔ بعد میں ڈائریکٹر نے بارہمولہ کا دورہ کیا اور وہاں ایک میٹنگ ہال کا افتتاح کیا۔ بی ایس ایف کے یوم تاسیس کے سلسلے میں آج ہمہامہ بڑگاہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ بی ایس ایف کے ایس ٹی سی میں ہوئی اس تقریب کے موقع پر مختلف ثقافتی پروگراموں کے علاوہ بڑا کھانا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔